حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اور قابل احترام ناظرین، ماہ سفر کے تعلق سے آج کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے غلط اعتقادات اور غیر اسلامی تصورات عام ہیں۔ ایک بڑا طبقہ اس مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ لا سفر، سفر کے مہینے کی نحوست کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا یہ دور جاہلیت کے مشرکین کا شیوا تھا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور جو جہالت کی گندگیوں میں پڑے ہوئے تھے، ان لوگوں کا یہ طریقہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی ساری غلط باتوں کو آپ نے ختم فرما دیا۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی مہینہ یا کوئی دن ہم کو نقصان نہیں کر سکتا۔ اسلام میں کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے۔ لوگوں کو یہ حقیقت نہیں سمجھ میں آتی کہ اصل نحوست ہمارے اعمال کی ہے۔ ہماری بدعملی اور ہمارا نمازوں سے غافل ہو جانا اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جانا، یہ ہمیں نحوست کی طرف دھکیل رہا ہے۔ کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینے، ان 12 مہینوں میں شادی بیاہ کی تقریب رکھی جا سکتی ہے اور کوئی بھی نیک کام اس کے اندر انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی ہی غیر دانش مندی کی بات ہے کہ ایک مسلمان ایسے غلط تصورات میں مبتلا ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن دنوں میں قوم عاد پر عذاب نازل فرمایا تھا، ان دنوں کو اللہ نے منحوس فرمایا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے ان پر ایک تیز آندھی کو بھیجا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، یعنی جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا اور جن دنوں میں قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ سرکشی کی، وہ دن منحوس ہے۔ تو جو آدمی اگر فجر کی نماز چھوڑتا ہے تو یوں سمجھو کہ چھوڑنے والے کے لیے وہ دن گویا اس کے لیے منحوس ہے، ورنہ تو کسی دن اور کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ معاملہ صرف ایک سفر کے مہینے کا نہیں ہے۔ اس قسم کے غلط تصورات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہوتے جا رہے ہیں۔ سفر کے ابتدائی 13 دنوں کو لوگ 13 تیزی کہتے ہیں، اور آج بھی سفر کی 13ویں تاریخ کو آپ اگر غور کریں گے تو صبح فجر کے وقت یہ گداگر قسم کے لوگ ندا لگاتے ہوئے جاتے ہیں 13 تیزی کا روز، اور لوگ جو ہے خاص چیزوں کو اس دن صدقہ بھی کرتے ہیں۔ سفر کے ابتدا کے 13 دنوں کو منحوس سمجھنا بالکل غلط بات ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور آخری چہارشنبے کو آپ نے غسل صحت فرمایا تھا، سفر کے آخری چہارشنبے کو، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ تو یہ دراصل غلط چیزیں معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں۔ آخری چہارشنبے کے نام سے بھی نوجوان بچیاں پارکوں میں وہاں چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر بے پردگی کے ساتھ گھومتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ عقیدے کو درست کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور ایسی تمام خرافات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج بھی سفر کے مہینے میں ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر بھی دیکھیں تو بہت کم شادیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ رخوں کی چھپائی کا کاروبار کرتے ہیں، ان سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں بلکہ محرم سے ہی یہ سارا کام ٹھپ پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا پابند ہے۔ اسے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز
کسی چیز کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے فرمان کیا ہے، اور اسلامی اعتبار سے اس میں کیا جو ہے نا بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔